अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अजान। डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मुस्लिम लीग नून को इक्तदार में आए तकरीबन हम कहेंगे 2 महीने मुकम्मल हो गए, और इस वक्त जब हम ये देखते हैं कि मुल्क की जब डायरेक्शन देखते हैं, खासतौर पर जब इक्तदार में आने से पहले जब मसाइल की बात करते हैं, एक तरफ दहशतगर्दी का मुल्क को सामना बड़ा मसला था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी है, दूसरी तरफ मुल्क की मईशत बेहतर करनी थी, लोगों की खासतौर पर जो हम हालात देखते हैं और जो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के हाथों जो आवाम तंग थी, वो भी हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से, इवन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक्तदार में रही, जहां कहीं उसे भी मौका मिला, वो भी अवाम की खिदमत की बात करती रही कि अवाम की खिदमत करेंगे अगर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ खास तौर पर लोगों से जब जलसों के जरिए मुखातिब रही तो बेरोजगारी की बात होती रही, महंगाई को कम करने की बात होती रही कि लोगों को हम रिलीफ देंगे, और दिनों की बात हुई। जब हम 60 दिन की बात कर रहे हैं आज, तो बहुत से लोग जो हैं, जब मुस्लिम लीग नून की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप अभी कितना वक्त गुजरा है कि आप लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन को हम उठाकर देखते हैं तो उसमें भी 60 दिनों का जिक्र मिलता है, हमें 90 दिनों का जिक्र मिलता है कि 90 दिनों में आकर मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे, डायरेक्शन बेहतर होगी। कुछ ही दिनों में जो हमारे सामने जो मुल्क की मईशत से मुतालिक फैसले आए हैं, IMF से कर्ज लेने के बारे में, और फिर बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ, खासतौर पर पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है, जिससे ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पहले से जो महंगाई के सताए हुए आवाम थे उन पर इजाफी बोझ पड़ेगा और मजीद वो महंगाई के तले दबेंगे। इंतजार तो यह था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज आएं और ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, और मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मारूफ मुल्क इकोनॉमिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। मोहम्मद जुबैर साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, नून लीग से ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा आप कह सकते हैं नून लीग के, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हैं, और मियां नवाज शरीफ के हम कहेंगे करीबी साथियों में से एक हैं। प्रोग्राम का आगाज तो हम इन्हीं मेहमानों से करेंगे, लेकिन हमारे साथ इब्तिदा में मौजूद होंगी ताहिरा हबीब जालिब। बहुत से लोग ताहिरा साहिबा को शायद नाम से नहीं जानेंगे, लेकिन जब हबीब जालिब साहब की हम बात करते हैं तो हबीब जालिब का जब नाम आता है तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और जहां जहां उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, हबीब जालिब का नाम तमाम लोग ही जानते हैं। मारूफ शायर रहे हैं हमारे, और हमारे जो कहें कि 65 साल आज़ादी को हो गए, उसमें जमहूरी अदवार भी आए। और हबीब जालिब की जब हम जिंदगी की बात करें तो उसमें ज़्यादातर मिलिट्री डिक्टेटर जो हैं वो रहे हैं, अयूब खान, ज़ियाउल हक, उन लोगों का दौर रहा है, और उनके खिलाफ नज़में कहते रहे। और हमने ये देखा कि बगैर खौफ के उन्होंने अपनी जो नज़मों के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाया है। एक नडर शायर, और वो तो तकरीबन 20 साल हो गए हम में अब नहीं रहे, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे माशरे में अब कम ही हमें कोई यहाँ पर दानिश्वर दिखाई देता है, कोई राइटर, कोई बड़ा। हमें इस वक्त अपने मुल्क में कहें कि बंजर हो चुकी है ये ज़मीन, इस तरह की सूरत हाल है। ताहिरा हबीब जालिब साहिबा को हमने जहमत इसलिए दी कि हबीब जालिब साहिब की जो फैमिली है वो इस वक्त किन हालात से गुजर रही है, और उनके जो 6 बच्चे हैं। हम ये देखते हैं कि हम अपनी जब सोसाइटी की तरफ देखेंगे, अपने माशरे की तरफ देखेंगे, तो जो अफरा तफरी का शिकार हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है कि अपने एक अजीम शायर की हम छोटी सी फैमिली को भी नहीं संभाल सके। एक पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर ताहिरा हबीब जालिब साहिबा से बात करते हैं। फकत तकरीर करते हैं, और जब तकरीर करते हैं महंगाई बढ़ जाती है। दुनिया भर में जमहूरियत के इस्तेहकाम को रियासत के शहरियों की खुशहाली और फलाह बहबूद से ताबीर किया जाता है, लेकिन इसके बरक्स हमारे मुल्क के सियासतदानों और हुक्मरानों की तरजीहात में जमहूरियत तो शामिल है, लेकिन इसमें जमहूर कहीं नजर नहीं आता। अवाम की बुनियादी जरूरियात से बेबहरा ये हमारे हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का ही नतीजा है कि मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत का तूफान बरपा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के करीब पहुंच चुकी है। इन्हीं मुआशरती नाइंसाफियों और वक्त के आमिरों को ललकारने वाली एक तवाना आवाज हबीब जालिब की थी। निचोड़ है इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण
जुल्मतों में खो गई। हबीब जालिब के बेबाक कलम ने बेइंसाफी और अदम मसावात के खिलाफ अपने एहतजाज को लफ्जों के कालिब में कुछ ऐसा ढाला कि वो हर आम और खास की जबान पर जारी हुआ। जिनका महला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन अफसोस कि ये अहद सितम खत्म न हो सका। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, कुछ अर्सा पहले कुछ आपसे मुतल्लिक जो है इतलात तो हमें खबरें तो मिलती ही रहती हैं कि हबीब जालिब साहब की जो फैमिली है वो किस तरह से गुजर बसर किस तरह से कर रही है। और इन पिछले 5 सालों के दौरान खास तौर पर जब हम शहबाज शरीफ को देखते हैं, जो वजीर आला पंजाब पहले भी थे, इस वक्त भी वजीर आला पंजाब हैं, बहुत से जलसे जुलूसों में हबीब जालिब साहब की नज़में जो हैं वो पढ़ा करते हैं। और हम आप लोगों के हालात के बारे में देख रहे हैं कि हालात आपके बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हैं। बताना पसंद करेंगी कि हुकूमती जो हम ये देखते हैं कि पंजाब हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही, किसी ने आपके हालात बेहतर करने के लिए आपसे कोई कांटेक्ट किया? जी रिजवान, सबसे पहले मैं आपने जालिब साहब पे डॉक्यूमेंट्री जो चलाई है, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ। वो एक मेहनत कश इंसान थे और मजदूर और गरीब तबके के जबरदस्त हामी रहे हैं हमेशा से। सारी जिंदगी अवाम के हकूक की खातिर सड़कों पर मारे खाई, जेलों में रहे। और इसके अलावा मेरे हालात, हमारे घर के घरेलू हालात के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत खुशी है कि मैं और मेरा भाई यासिर अब्बास जालिब, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं। मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ, मेरा छोटा भाई जो है वो एक पट्टे पर पोल्ट्री का काम कर रहा है। हम लोग जितना भी कमा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, उसमें हम लोग खुश हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब से बहैसियत बहन, मैं एक शिकवा है मेरा उनसे, जो कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी करना चाहूंगी, कि वो जालिब साहब की नज़म को जो है वो पढ़ते हैं, मगर अमली तौर पर तो हम लोग मेरे अलावा आपके सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग चाहते हैं कि अमली तौर पर उनके नाम पर ना तो कोई कौमी शाहराह है, ना कोई कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना ही उनका कलाम जिसको वो बहुत जोर शोर से पढ़ते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि एक वजीर आला जो वो पढ़ रहे हैं इसको, उनका कलाम जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा ताहिरा हबीब, आपने बताया कि आप ड्राइविंग सिखाती हैं और आपके जो एक भाई हैं जी, आपके भाई जो हैं वो उनकी एक छोटी सी दुकान है, मुर्गियां फरोख्त करते हैं, वो फट्टा है और वो मुर्गियां फरोख्त करते हैं। इस तरह से आप गुजर बसर करती हैं। तो सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से आप हबीब जालिब की बात कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब की भी जिस तरह से बात हुई कि वो नज़में जो हैं बड़े जोरों शोर से पढ़ते रहे, आप क्या अरबाब इख्तियार से आपकी क्या डिमांड होगी कि अरबाब इख्तियार आपके लिए क्या करें? देखिए जी, मैं जो है अरबाब इख्तियार से मुझे सिर्फ उनसे जो है मुझे गुजारिश यही करनी है कि हमें किसी भी किस्म की माली मामलत की जरूरत नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान, दीगर सूबाई हुकूमतें, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो कुछ करना ही चाहते हैं तो जालिब साहब की खिदमात का एतराफ कर लें और इनके बच्चों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने में प्लीज मावन और मददगार साबित हो। आज क्योंकि एक यहाँ पे पंजाब में एक चैनल है, उस पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अलामिया जारी हुआ कि जी हम 25,000 रुपया जी दे रहे हैं ये हबीब जालिब फैमिली को। तो उस दौरान जो मुझे जिस मुश्किलों से और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है वो मैं जानती हूँ। मुझे एक अपने ड्राइविंग स्कूल को भी टाइम देना है, किसी क्लास को भी टाइम देना है, उसके अलावा मुझे वहाँ के दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर भी काटने हैं। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को बेयर मैं कर रही हूँ, इन सारी चीजों को लेकर के मैं चल रही हूँ। तो मुझे एक मेरे भाई के लिए एक मुनासिब रोजगार चाहिए ताकि वो बाइज्जत तौर पे अपनी जो है वो जरिया मुआश, एक प्रॉपर जरिया मुआश। यानी इमदाद की नहीं, आपको अपने भाई के लिए, अपने लिए किसी जॉब की जरूरत है।
جی مجھے میرے بھائی کے لیے ایک جاب کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ایک باعزت طور پر بتا تو سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا طاہرہ حبیب جالب صاحبہ, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آگے بڑھائیں گے لیکن بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہاں پر جو ہمارے مہمان ہیں ان سے یقینی طور پر ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو کہیں کہ جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, اور خاص طور پر ایسے لوگ جو ہمارے جنہیں ہیروز کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خدمت کی, اس طرف بھی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محمد زبیر صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. پروگرام جو ہمارا ٹاپک ہے اس طرف تو آئیں گے. مختصر سا ایک سوال کروں گا آپ سے کہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ سے ہم نے بات کی, حبیب جالب کی بیٹی ہیں اور جن حالات سے ان کی فیملی گزر رہی ہے اس متعلق بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی حبیب جالب کے جو شعر ہیں اور جو نظمیں ہیں وہ کہتے رہے اور ذوق بھی رکھتے ہیں. تو کچھ آپ حبیب جالب صاحب کی فیملی سے متعلق جو پرابلمز ہیں آگے پہنچائیں گے تاکہ کچھ ان کے بارے میں کچھ ایسی چیز کی جا سکے کہ ان کی فیملی کو فائنینشل سپورٹ مل سکے. جی میرا خیال ہے رضوان, ہم سب بہت مداح ہیں حبیب جالب کے, اور جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان میں. اگر آج ڈیموکریٹک پروسیس ہے تو اس میں حبیب جالب جیسے لوگوں کی بہت قربانی ہے. ایوب خان کے زمانے میں میرا خیال ہے اب تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی, اور اس کے بعد مختلف دور میں ضیاء الحق کے دور میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی, جس کی وجہ سے ان دوسرے لوگوں کو ہمت ملی اور ان کی شاعری نے انسپائر کیا لوگوں کو. سو یہ تو دیر از نو ڈاؤٹ ہی از اے نیشنل ہیرو, اور پاکستان میں ہسٹری جب بھی لکھی جائے گی تو ہی ول بی ریممبرڈ ود لاٹ آف ریسپیکٹ اینڈ آنر. اور میرا خیال ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے آج پروگرام میں ان کو شامل کیا اور ایک آواز ان کی سنائی. اور جو میں نے سنا ہے میں ضرور شہباز شریف تک جی میں بالکل پہنچاؤں گا اپنی سفارش کے ساتھ. ٹھیک, چلیں پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں کہ جو دو معاملات ہم کہیں کہ ایک طرف تو ہمیں ملک میں جو دہشت گردی کا سامنا جو سالوں سے ہے اس کے لیے ہم کہیں کہ ابھی ہمیں کچھ ٹھوس لائحہ عمل اے پی سی بھی جو بلانی تھی اور تمام سیاسی جماعتوں میں اکٹھا بیٹھنا تھا وہ ہم نہیں دیکھ سکے. معاشی پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف جانا, مسلم لیگ نون کا, اور خاص طور پر جو بجلی کا جو ٹیرف جس طرح سے بڑھا ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ بہت سے اکانومسٹ, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی موجود ہیں, فردوس نقوی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو بجلی کا ٹیرف جو بڑھایا گیا ہے, کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے آپ, کیوں مجبوری تھی یہ کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پر یونٹ جس طرح سے بجلی کا ٹیرف جس طرح سے بڑھا ہے, ایوریج ہم دیکھیں تو 6 روپے پر یونٹ, تاریخ میں اس کی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے. زبیر صاحب. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو بات بالکل صحیح ہے, آن اے میکرو بیسس جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں اس سے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی اکانومی اچھی پوزیشن میں تھی. یہ سب کو پتا تھا کہ الیکشن سے پہلے جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, اور وہ سب سے نمبر 1 ترجیح ہے حکومت پاکستان کی, اور جس میں انرجی سیکٹر بھی ہے, باقی بھی ہے, ایکسپورٹس بھی ہیں, فورن ایکسچینج ریزروز بھی ہیں, روپی ڈیپریسیشن بھی ہے, اکنامک گروتھ بھی ہے, تمام مسائل حکومت کی ترجیح ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ اگر اتنی خراب اکانومی کی سچویشن ہو تو کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو مشکل اور ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز لینے ہوں گے, اور وہ جو مشکل ڈیسیشنز ہیں وہ ان دا شارٹ رن ایک طرح سے ہرٹ کریں گے عوام کو, کیونکہ اگر آپ اچھی باتیں کریں گے اور پاس آن نہیں کریں گے کاسٹ تو پھر آپ لانگ رن میں وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکتے جو کہ آپ اکنامک ریوائیول کے لیے شدید ضرورت ہوتی ہے. سو یہ اگر ایک طرف تو ہم سب مانتے ہیں کہ مشکل ڈیسیشنز کرنے کی ضرورت ہے, دوسری بات یہ بڑی سمپل سی, میں بالکل یہ موضوع امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ دیکھیں اکانومی میں جب اس قسم کی سچویشن ہو کہ ایک گیپ ہے کاسٹ آف جنریشن میں اور جو پرائس ٹیرف جو چارج کیا جاتا ہے عوام سے, تو اس کو 2 طریقے پورے کرنے کے. ایک تو وہ ہے جو پہلے کیا جا رہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ جس کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا تھا اور وہ پھر اس کے بعد حکومت کو اتارنا ہوتا تھا. لیکن رضوان عوام کو تو افیکٹ ہوگا,
اگر پرائس نہ زبیر صاحب یہاں پہ ٹیرف سوال نہ یہ ہے بڑھاتے لیکن جس طرح سے تو آپ کہہ رہے ہیں سبسیڈائز کرتے لیٹ می جسٹ کلوز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ٹیرف آج نہ بڑھایا جائے تو حکومت اس کو برداشت کرے گی. حکومت برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا. فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ بورنگ کریں گے. بورنگ اگر جب کریں گے تو دیٹ ہیز ورس انفلیشنری افیکٹ دین ڈائریکٹ امپیکٹ آف انکریزنگ دا ٹیرف. الیکشن سے پہلے زبیر صاحب الیکشن سے پہلے جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن سے پہلے یہ تمام حقائق کیوں نہیں بتائے جاتے. لوگ جو انتظار کر رہے تھے وہ چاہے پی ٹی آئی ہوتی فیڈرل گورنمنٹ میں آتی اگر اسی طرح کی صورتحال ہوتی تب بھی ہم یہی بات کر رہے ہوتے. اس وقت میں ایک عام شہری کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے رضوان جی لوگ تو یہ پوچھتے ہیں لوگ تو ہمارے الیکشن کیمپین میں الیکشن مینیفیسٹو میں تقریروں میں ہم نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ مشکل فیصلے نہیں کیے جائیں گے. ہم جب لوگوں کو پرومسز کرتے تھے تو ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم کرتے تھے. آپ ایک گھر بھی ہے ایک دکان بھی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسے حکومت ہے کوئی میجک پوائنٹ تو ہے نہیں کہ بجلی بھی آنے شروع ہو جائے پرائز بڑھائی نہ جائے پیٹرولیم پروڈکٹس کو نہ بڑھایا جائے. زبیر صاحب اسی لیے 60 دن اور 90 دن کی بات جو ہے وقت تو یقینی طور پر چاہیے. 90 دن کا تو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. 90 دن تو آپ کے ساتھ بریک لے لیتے ہیں بریک لے لیتے ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماضی میں بھی جب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیس کی قیمت میں اضافہ ہو عام لوگوں کی بات کرتے تھے ہم اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھی. جس طرح سے رپورٹ میں بھی ہم نے دکھایا کہ غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. زبیر صاحب نے جس طرح سے بریک سے پہلے کہا کہ مجبوری تھی اور سرکولر ڈیٹ بھی جس طرح سے بڑھ رہا تھا تو یہ یہاں پر قیمت بڑھانا بہت ضروری تھی. اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو اتفاق بالکل نہیں کرتا. اس کی وجہ آپ کو بتا دیں. انہوں نے یہ کہا ہے حکومت نے کہ جناب یہ جو چونکہ ہم فرنس آئل سے جو بجلی بناتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فرنس آئل پر 17% جی ایس ٹی لگایا اور پیٹرولیم لیوی لگایا. اس سے جو بجلی بنی اس پہ 17% جی ایس ٹی اور لگا دیا. آپ نے یہ تو صحیح نا کہ ڈبل ٹیکسیشن کر رہے ہیں آپ. را مٹیریل پہ بھی کیا تو آپ پیٹرول کو سستا کریں گے تو وہ قیمت سستی ہوگی. پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے. دوسری چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 6000 ارب روپیہ یا ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے یا ہم نے ٹیکس میں چھوٹ اور مراد دی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آدمی پاکستان میں اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ایجنڈا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے گا. وہ نہیں لگایا گیا اور اب حکومت نے تسلیم کر لیا ہے. کئی پروگرام میں میرے پروگراموں نے تسلیم کیا کہ اس سال ہم نے ٹیکسوں کے سلسلے میں اپنے ایجنڈے پر عمل نہیں کیا. تو مشکل فیصلہ تو یہ تھا کہ آپ وہ اس پر عمل درآمد کرتے طاقتور پر ٹیکس لگاتے. عوام پر ٹیکس لگانا مشکل فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ منتخب ہوئے ہیں اگر آپ میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگ جائے کنسیل انکم سے جو ایسٹس بنائے گئے ہیں اس پر آپ ٹیکس لے لیں تو بجلی کے نرخ کم ہو سکتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. لیکن کیا پاکستان میں کبھی یہ ہوگا کہ طاقتور طبقوں کو ٹیکس چوری کرنے والوں کو قومی دولت لوٹنے والوں کو کہا جائے کہ اینف از اینف اور عوام کو چھوٹ دی جائے؟ یہ نہیں. اس بجٹ میں بھی ہمیں توقع تھی کچھ کہ اس طرح کے مسلم لیگ نون کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ منشور میں بھی تھا ایجنڈا بھی تھا کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. لیکن آسان طریقہ آپ نے کہا کہ جی ایس ٹی اس کو آپ اس کو بڑھا دیں 17% اس کو کر دیں اور اس کے بعد دوسرا طریقہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہو سکی سبسڈیز ختم ہونے کی بات تھی اور آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا تھا. اسی وقت اشارے مل رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور ان کی جو شرائط ہیں وہ شرائط تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل کرتی جا رہی ہے. مگر اس میں ایک اور ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارا جو آئی ایم ایف نے ہم سے ایگری کیا ہے 5.3 ارب ڈالر اس کو بڑھا دیں. تو آپ امریکہ کی سفارش سے آئی ایم ایف کا قرضہ بھی بڑھوانا چاہ رہے ہیں. آپ امریکہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ ڈونر ٹیکس بھی کم کر دیں اور جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سفارش بھی کر دیں. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے بجٹ خسارے کے کم کرنے کے نام پر آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ہم اپنے روپے کی قدر بھی گرا رہے ہیں. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک خود مختار ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 سال سے 500 بیسس پوائنٹ ہم نے انٹرسٹ ریٹ گرایا ہے. اب آئی ایم ایف نے کہا بڑھاؤ تو اسٹیٹ بینک اپنی خود مختاری کو ختم کر کے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے. روپے کی قدر ہم نے گرائی عوام کے اوپر بوجھ پڑا. جی ایس ٹی ہم نے بڑھایا عوام کے اوپر بوجھ پڑا.
एडिशनल टैक्सेस लगाए 0.5% के जो टैक्स दे रहे हैं उन पर बढ़ा, पेट्रोल के नर्क आपने बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ गया, बिजली तो बिजली एक तरफ लोड शेडिंग थी। नकवी साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप भी केपी में इक़्तिदार में हैं और फिर नेशनल असेंबली में देखें कि बड़ी अपोजिशन है आप भी पीपल्स पार्टी के बाद, तो आप क्या तवक्को क्या लगाएं? लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कुछ रिलीफ मिलेगा, पीटीआई भी आएगी इक़्तिदार में, मुस्लिम लीग नून भी आएगी। देखिए बात ये कि जहां तक फेडरल पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज का वो रेवेन्यू का ताल्लुक है वो तो फेडरल गवर्नमेंट का है, और मैं समझता हूं कि जो इमरान खान ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपोज करेंगे बड़ी ताकत के साथ। नहीं, वो तो करेंगे। देखिए वी हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड दैट वी विल बी अ ट्रू ऑपोजिशन, और आप वो देखेंगे भी इंशाल्लाह कि करेंगे। लेकिन जो बात जुबैर साहब ने अभी कही कि हार्ड डिसीजंस लेने हैं, यस हार्ड डिसीजंस लेने हैं, मुल्क की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, लेकिन वो हार्ड डिसीजंस आउट ऑफ अ डिबेट लेते तो शायद बेहतर सोल्यूशन आते। सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू या इनके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, शाहिद साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं भी ये समझता हूं कि अगर टैक्स बेस को वाइडन किया जाता और जो लूप होल्स छोड़े गए, देखिए अभी भी सब ने कहा, जब जुबैर साहब बात करते थे कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे तो कहते थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाया। डायरेक्ट टैक्सेशन कहाँ का? जब ये बैठते थे फोरम्स पे तो ये कहते थे कि एग्रीकल्चर शुड बी टैक्स्ड। इन्होंने कहीं अपनी पार्टी में वो नहीं करा सके। आपको पता है इतना बड़ा सेक्टर है रिटेल का सेगमेंट, जिससे पाकिस्तान को हार्डली एनी टैक्स जनरेट होता है, नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है, जो पूरी अपने प्रोग्राम्स की एक्सेप्टेंस के लिए पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारी इकोनॉमी कितनी बेहतरीन इकोनॉमी है कि हम जो है इसको 7,000 पॉइंट से लेके 21,000 पॉइंट पे पहुंचा दिया। अब ये भी जो है ये भी कह रहे हैं कि हो गया, जबकि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। सिर्फ ये है कि वाइटनर स्कीम्स भी डाल दी तो स्टॉक मार्केट के थ्रू डाल दी कि 4 महीने होल्ड करो। किसी चीज पे रोक नहीं है, कोई इनके जो है दे आर नॉट टैक्सिंग द रिच। दे इफ दे वुड टैक्स द रिच एंड सब्सिडाइज द पुअर, मे बी इतना बड़ा बर्डन बिजली का नहीं देना पड़ता। ये माना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, इससे कि ये जो लॉजिक इनकी है वो हम भी मानते हैं कि इंडस्ट्री जो है उसको अगर निर्खनामा बढ़ा रहे हैं तो वो तब भी बेहतर है कंपेयर टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द सेल्फ। बट एंड कंज्यूमर बेचारा कहाँ जाए, उसकी आमदनी कहां बढ़ रही है, कहां उसकी पिक्चर बेहतर हो रही है। और आप ये जितनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा इस मुल्क में 1% का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। हम खुद नहीं करने को तैयार, जो लोकल पाकिस्तानी है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। तो विदाउट एड्रेसिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मेन इशू which this country is confronted with, which is law and order. If you do not bring law and order and you cannot establish the writ of the state, then there is no way that investment will come. अच्छा जुबैर साहब आपकी जानिब भी आता हूं, जिस तरह से आप देना चाहूंगा जी। नहीं अच्छा यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आंसर देने जी जुबैर साहब यहाँ पर बात ये हो रही थी कि शायद आप देखें कीमत बढ़ाने से पहले जो लाइन लॉसेस की, उसके बाद फरसूदा निजाम की बात होती थी। कुछ आपकी जाने मुस्लिम लीग नून के भी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात करते थे कि पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो चेंज होनी चाहिए। कुछ जापानी माहिरीन की एक रिपोर्ट थी कि 200 अरब रुपए पाकिस्तान इस तरह से बचा सकता है, और बिजली की चोरी जो है वो 90 बिलियन रुपए की सालाना की है। इस तरह के इकदाम करके भी बहुत कुछ किया जा सकता था। जी, पहली बात तो ये है कि दो हिस्सों में मैं जवाब दूंगा, और प्लीज अलाउ मी टाइम बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हर प्रोग्राम में ये कहते हैं, और जब भी मैं इनके साथ प्रोग्राम में होता हूं मैं उसका जवाब देता हूं, उसके बाद फिर वो वापस आते हैं, फिर वहीं से शुरू होते हैं। पहली बात तो ये एग्रीकल्चर टैक्स, फिरदौस साहब ने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया कि इन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाया। पहली बात तो ये पंजाब की हुकूमत का बजट आप उठा के देख लें, एग्रीकल्चर टैक्स उसमें है, और केपीके की हुकूमत का बजट उठा के देखें तो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है। सो पहली बात तो ये बड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि ये कहते हैं ना कि हम तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं कर रहा, टैक्स की बात मैं कर रहा हूं टैक्सिंग इनकम। मैं भी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। वो फेडरल सब्जेक्ट है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये कहें जिस पर आप नहीं एग्रीकल्चर टैक्स की तो यहाँ पर बात नहीं की, डॉक्टर साहब ने तो बात नहीं की, मैंने पूरी बात आपकी सुन ली थी। मैं भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फॉर द फाइनल टाइम डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब आपको बता रहा हूं, आप बजट डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जैसे हमने कमिटमेंट किया था वैसे ही हमने नाफिज कर दिया है। कल मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं आप बाद में जब वक्त आएगा तो आप देंगे। नहीं लगाया। दूसरी बात ये है कि ये जो आप ये कहते हैं कि 6,000
آپ کو کہہ رہا ہوں effectively نہیں لگایا، یہ نہیں کوئی لگایا، میجک یہ پین غلط نہیں بات ہے ہے۔ کہ ایک مہینے کے اندر اس کا جواب 6,000 بلین روپے کا وہ دیکھیے ٹیکس زبیر صاحب میں آپ کو آپ میں عرض کر دوں اس میں زبیر اس کو کلیئر کر دیجیے گا، زبیر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، آپ میری بات تو میں آپ سن کو لیں عرض کر پوری دوں۔ جی ڈاکٹر صاحب پھر آپ کے پاس جی ٹھیک ہے۔ زبیر صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس ایگریکلچر پر ٹیکس کی بات ہے بہت عرصے سے ہو رہی ہے، کوئی طریقہ کار ہے؟ کیونکہ بہت سا اس میں بڑا ابہام تھا جو بات بھی کی گئی تھی۔ پلیز دیکھیں رضوان پلیز اس پر ایک ڈیبیٹ کر لیں، اس پر ایک ڈیبیٹ کر لیں، ایک الگ سے پروگرام رکھ لیں۔ میں آپ کو صرف وضاحت کر دوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں اس وقت کراچی میں جوڑیا مارکیٹ جو کہ اسٹیٹ بینک سے میرا خیال ہے نکڑ میں ہے، یا میں جہاں جنا مارکیٹ میں بیٹھا ہوں یا لبرٹی مارکیٹ میں، وہاں سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا نہیں ہے انکم ٹیکس، اور ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس میں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اٹس این ایشو آف امپلیمنٹیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ ہم کس طرح سے کہیں، کون ہے اسپوکس مین جس کو ڈاکٹر شاہد کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ ہم نے نافذ نہیں کیا؟ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں نافذ کیا؟ آئی ایم دا اسپوکس مین، میں کہہ سکتا ہوں کہ نافذ کیا۔ آپ زبردستی ایک پروگرام چمکانے کے لیے ہر اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ Why can't we just agree on something? زبیر صاحب ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ یہ ٹاپک I نہیں mean, تھا، it's a process we are documenting. اچھا یہ ٹاپک کیونکہ ایگریکلچر ٹیکس کی طرف ہم چلے گا، یہ ٹاپک نہیں تھا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مختصر سا جواب دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ پاکستان میں ایگریکلچر ٹیکس عرصہ دراز سے لگا ہوا ہے۔ شکایت یہ ہے کہ اگر اس کو ریکور نہیں کیا جاتا، نہ ٹارگیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ اس سال بھی جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں وہ پروونسز پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نہیں، پروونسز میں اگر آپ لے لیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایگریکلچر کا جو شیئر ہے ہماری معیشت میں 21% ہے، ہارڈلی پچھلے سال 1 ارب روپیہ ہوگا، اس سال 5-6 ارب ہو جائیں گے، 21% شیئر ہے جناب۔ تو جو بات مسلم لیگ این نے تسلیم کی ہے پچھلے دنوں کہ ہم اس سال اپنے مینیفیسٹو کے مطابق مسلم لیگ این کا جو ایفیکٹولی تسلیم ٹیکس کرتا ہے، نہیں لگا سکے، یہ کون اگر ہے لگاتے مسلم لیگ این کا جو تسلیم کرتا ہے؟ آپ میری بات مانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ کی بات تو میں انویسٹمنٹ میں آپ مانوں کو گا۔ کون بتاتا ہے مسلم لیگ این کی پالیسیز کے بارے میں؟ دیکھیے کل انرجی پر بات ہو رہی تھی مقدس صاحب سے، اس سے پہلے ان کے ایک سینئر آپ میرے سے 10 پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں، انہوں نے آپ ٹی وی مجھے چینل پر کرتے ہیں، آپ کے ڈان ٹی وی پہ میرے ساتھ کہا کہ اس سال ہم ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ڈان ٹی وی پر مسلم لیگ کے سینئر مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ کے منسٹر نے کہا کہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، اگلے سال لگا دیں گے۔ میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا اگلے سال لگا دیں گے، اس سال ہم نہیں لگا سکتے، ہماری کچھ مجبوری ہے۔ اچھا زبیر صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلم لیگ زبیر صاحب آپ کی بات ڈاکٹر شاہد تو میں صدیقی کون سی یہاں پر آپ کی بات، میں کوئی ریپبلکن پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نہیں بات کر رہا، میں تو پی ایم ایل این ہی کی بات کر ایگریکلچر رہا ٹیکس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سی جگہ جس طرح سے جب ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ایگریکلچر ٹیکس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سروسز سیکٹر بھی تھے، ان پر بھی ٹیکس لگنا تھا، وہ نہیں آئے ٹیکس نیٹ میں۔ اس کے بعد جس طرح سے آپ نے جوڑیا بازار اور اس کی بات کی، میں آپ کو کہہ دوں، آپ نے جو کہا کہ لائن لاسز، جی ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ اچھا بجلی کا ٹیرف جس طرح سے آپ نے بڑھایا ہے، پلیز جی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے رضوان پلان بنانا، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پلان بنانا، ایک آپ کا بہت مکمل جامع پلان بنانا از دا سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اور اگر کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کوئی ایکسپرٹ کہ وداؤٹ اے پلان آپ پہلے دن سے ٹیکس بھی 6,000 بلین کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، لائن لاسز بھی ختم کرنا شروع کر دیں گے، ریکوری بھی کرنا شروع کر دیں گے، بجلی کے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ایسے ایکسپیکٹیشنز تو نہیں۔ زبیر صاحب ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، نہیں ایک منٹ، ایک بڑا سمپل سا ایک سوال، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے ہیں کمپیئر ٹو انڈائریکٹ ٹیکسز ان دس کرنٹ بجٹ؟ What measures have you taken in your this budget? بہت اچھی جس چیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، آپ نے اس پر کوئی جواب نہیں کیا کہ ایگریکلچر ٹیکس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں بند کر دوں، اس کا مطلب میں اس کا جواب دے دیتا آپ کو، لیکن میں آپ سے پوچھوں، اب آپ دیکھیں اوائڈ نہیں کریں، آپ ٹوٹلی آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس پہ چل رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ابھی تک وہ سارا آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹ ہے کہ جی پاور سرکولر ڈیٹ ٹوٹلی ریموو کرو، پاور ریٹ بڑھاؤ۔ آپ نے اس کے ساتھ جنرل سیلز ٹیکس کی جس کی بات ہو رہی تھی، جس کو آپ نے اپوز کر رہے تھے، جب آپ جا رہے ہیں لوگ، جب آپ پہلے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے جنرل سیلز ٹیکس کو اپوز کیا تھا، آپ کی پوری پارٹی نے کیا تھا، اب آپ حکومت میں آئے، آپ نے کیوں زبیر صاحب سوال آ گیا، زبیر صاحب جواب دیجیے گا۔ جی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بالکل صحیح سوال ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھنا چاہیے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہونا چاہیے۔
Please, yaar, this is a national issue and let's be honest about it. The first thing is to reform the structure. You have to make structural changes in the system, chahe wo FBR ho, chahe wo bijli ka buhran ho ya jo bhi ho. FBR کے ریفارمز میں اگر کوئی مجھے یہ بتا دے ڈاکٹر شاہد صدیقی یا فردوس صاحب کہ 2 مہینے کے اندر آپ ریفارمز کر کے 2 مہینے میں تو آپ چھوٹے سے ایک کمرے کے اندر آئی ٹی سسٹم بھی نہیں لگا سکتے. اور یہ جو ڈائریکٹ آپ 5 سال کی پالیسی دے دیں, پیرامیٹر ڈال دیں, پالیسی دے کہ اس سال نہیں ہوگا 6 مہینے میں ہوگا. آپ نے انرجی پالیسی کا بجٹ میں نہیں ذکر کیا, آپ نے ٹیرف بجلی کا نہیں بڑھایا جب بجٹ اناؤنس ہوا. You are hitting us after only 45 days. But ٹیرف تو ٹیرف کا بجٹ سے کیا تعلق ہے؟ Hold on. مختصر جواب لے کے ہر سال بات ڈاکٹر صاحب کی جانب آتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ ایشوز کو ایک ایک سارٹ آؤٹ کرتے جائیں. دیکھیے سرفراز عزیز صاحب نے 97 میں کہا تھا کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 20% ہونا چاہیے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے. مسلم لیگ این کا مینیفیسٹو اٹھا کر آپ دیکھ لیں, وہ یہ کہتا ہے 2018 میں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% ہوگا. تو 5 سال کے بعد جو تیر مارنا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا. اس سال میں مانتا ہوں کہ ٹائم نہیں ملا, انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا, لیکن میں تو 5 سال کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 20% ہونا چاہیے. یہ سرفراز عزیز صاحب کے الفاظ ہیں. آپ کا ہے 15% کا ٹارگیٹ ہے, 13.6 تو 93 میں تھا, تو 93 میں 13.6 تھا, 2018 میں 15 ہوگا, تو کون سی بڑی تبدیلی آ جائے گی؟ آپ تو بے تحاشا قرضے لے رہے ہیں, آپ تو بے تحاشا ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں, نجکاری کی باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھ نہیں رہا. آپ نے سیونگز کا ذکر کرنا اپنے مینیفیسٹو میں بھول گئے, بجٹ میں بھی ذکر نہیں کیا کہ سیونگز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر 2018 میں کیا ہوگا؟ کیا آج ہم یہ کمٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال کے بجٹ میں ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگ جائے گا؟ کیا یہ اگر گارنٹی کر دیں تو میں تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو کے پیچھے ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 2018 تک پاکستان میں ایفیکٹولی ٹیکس نہیں لگے گا, ایفیکٹولی کلرز ہر قسم کی آمدنی پر. بلیک منی کو ختم کرنے کے لیے جس کی بات کی گئی ہے وہ آرڈیننس چینج نہیں ہوگا, بلیک منی رہے گا, وہ وائٹ ہوتا چلا جائے گا. کوئی اس پہ ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تیار نہیں ہے اس کے اوپر. میرا زبیر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. زبیر صاحب, جی زبیر صاحب شاید لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے ان سے. ڈاکٹر صاحب جی, جس طرح سے اب زبیر صاحب سے بات کرنی تھی, ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتی ہے, اب ٹیرف بڑھایا گیا. پوچھنا تو یہ تھا کہ کیا یہی رہے گا اور مزید بڑھے گا؟ اور اگر مزید بڑھے گا تو یہ بتائیں کہ اب لوگوں کی جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ان کی کچھ لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی, ملک کی معیشت تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتر ہوتی ہے. کیوں بڑھا؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑے آبویس ریزن سے بڑھا. جب آپ کا روپی ڈالر پیرٹی چینج ہو گئی اور آپ کی خریداری جو ہے وہ تو ہے ڈالرز میں, تو پیٹرول کی قیمت تو بڑھنی تھی. لوگوں کو ریلیف پہنچائی جا سکتی ہے کہ بائی وچ وے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ جو ہے یہ پرسنٹیج بیسس کے اوپر چارج کر رہی ہے. ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اس کو آپ ایبسولوٹ نمبر پہ لے آئیں کہ گورنمنٹ کی ریونیو بھی افیکٹ نہیں ہو, اور جو روپی ڈالر پیرٹی کی وجہ سے پرائس کا چینج ہو تو وہ شوڈ بی اونلی دا چینج ان پرائس وچ شوڈ افیکٹ. اس وقت چینج ان پرائس پلس دا پرسنٹیج دیکھو, تقریباً گورنمنٹ کے ٹیکسز اینڈ لیویز جو ہیں وہ 58% ہیں پیٹرولیم کے اوپر, وہ 58% بھی بہت ایڈیشنل آ جاتا ہے جو ریونیو گورنمنٹ کے کافرز میں جاتی ہے, جو کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کی تھی, اور اس ریونیو کا کوئی حساب نہیں ہے, نہ وہ بجٹ کے اندر بلٹ ان ہوئی بھی ہے. یہ انہی نے ایک انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسکریپ کرنے کا جو طریقہ لگایا ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی زبیر صاحب بات کچھ کہیں کی کہیں نکل گئی. بہرحال اب جس طرح سے چلے بجلی, ایک جواب دے دوں جو میں نے جہاں تک سنا تھا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% کیوں ہم 2018 میں کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کی توپیں تمام پی ایم ایل این کی طرف کیوں ہیں, ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی کمٹمنٹ ہے کہ 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, اور دونوں پارٹیز نے ہائیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے بھی مینیفیسٹو میں 15% ڈالا ہوا ہے, لیکن we are not in the federal government, you are. پی ٹی آئی کو اس وقت زبیر صاحب That's not the point. What I am talking about is the commitment جس پر ڈاکٹر شاہد صدیقی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم صرف 15% کیوں. ٹھیک ہے زبیر صاحب بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کو بہت شکریہ. بات جو ہے وہ کمپلیٹ تو نہ ہو سکی. فردوس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین یہاں پر اپنے ابھی 60 دن ہوئے اور جس طرح کی پالیسیز دیکھ رہے ہیں, اور کریٹک یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا جو قدم ہے
वही बताएगा कि डायरेक्शन किस तरफ है लोगों के। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो परेशान ही हैं और महंगाई में इजाफा ही हुआ है। रिजवान अजान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।